یہ 2000 BC کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عذاب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا، جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کے فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا، جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیراتیں کی، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی قوم نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے روسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئی ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات سے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کر دیا، اور مسلسل 300 برس کی شب و روز کی محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی، جس میں شاندار محلات بھی تھے اور نہریں اور آبشار بھی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں ہی زندہ دفن ہو گیا۔
طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کے پجاری بنے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایتی زور آور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ نے بتوں کے نام صدا، سمود اور ہیرا بتائے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بد اعمالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود قوم عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیح شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائیو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے اور بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان، پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست و توانا قوی، مضبوط اور قداور جسامتیں، انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ فرمایا اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔
सफ़ेद, सुर्ख और स्याह। फिर आसमान से निदा आई कि इनमें से एक को मुंतखब कर लो। कैल ने स्याह बादल को पसंद कर लिया क्योंकि वो खूब बारिश बरसाने वाला था। फिर निदा आई कि तूने हलाकत और तबाही को पसंद कर लिया है। चुनांचे अल्लाह ताला ने स्याह बादलों को कौम आद की जानिब हाँक दिया, जिसे देखकर पूरी कौम खुशी के शादियाने बजाने लगे। इरशाद बारी ताला है कि जब उन्होंने उस अजाब को देखा जो बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा था, तो कहने लगे ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, बल्कि ये वो चीज़ है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है। ये हर चीज़ को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती है। गुनहगार लोगों को हम इसी तरह सज़ा दिया करते हैं। अल्लाह ताला ने ये अजाब 7 रात और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। उस आंधी ने किसी जानदार को जिंदा नहीं छोड़ा। गारों, पहाड़ों, घरों, महलात और किलों के अंदर सबको फना कर डाला। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो आंधी जिसके ज़रिए कौम आद हलाक हो गई थी, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर सिर्फ अंगूठी जितनी जगह की मिसल हवा खोली थी। अल्लाह ताला ने उस खौफनाक आंधी से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा। एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं कि अब बारिश होगी, लेकिन आपके चेहरे मुबारक पर तशवीश के आसार नज़र आते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, इस बात की क्या ज़मानत है कि इस बादल में अजाब नहीं होगा, जबकि कौम आद हवा के अजाब से हलाक कर दी गई थी। इस कौम ने भी बादल देखकर कहा था कि ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में कौमों की तबाही के जो वाक़यात फरमाए हैं, उनका असल मकसद यही है कि उम्मत मुस्लिमा उनसे सबक हासिल करे। अल्लाह ने कौम आद को ताकत व क़ुव्वत, माल व दौलत, शान व शौकत समेत दुनिया की हर नेमत अता फरमाई, लेकिन जब उसने नाफरमानी की और अपने नबी की बात मानने से बार बार इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने उसे नेस्त व नाबूद कर दिया। हम सबको भी इनफरादी और इज्तमाई तौर पर अपने रोज़मर्रा के मामलात का जायज़ा लेते रहना चाहिए कि कहीं हम जानबूझकर या अनजाने में अल्लाह और उसके नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। आइए हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को क़ल्बे सलीम अता फ़रमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।